نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان دراصل ایک سوال کے جواب کے اندر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنات کے اندر انبیاء نبی آئے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر آئے ہیں تو ان کے نام کیا ہیں؟ دوستو، قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 95 ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہاں آپ کو ایک اعتراض اور اس کا جواب دیتا چلوں۔ مشرکین مکہ نے ایک سوال کیا تھا، اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں، انسانوں کی طرح چلتے ہیں، انسانوں کی طرح ہی رہتے ہیں، انسانوں کی طرح ان کے تقاضے ہیں، شادی خوشی بیاہ وغیرہ سارا کچھ انسانوں کی طرح ہے، تو یہ کیسا نبی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 95 میں اس کا جواب دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ یعنی اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر یہاں اس دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر صرف فرشتے ہی چلتے پھرتے ہوتے تو پھر ہم بھی کسی فرشتے کو بھیج دیتے، کیونکہ جس جنس کے اندر نبی ان کو تلقین کرتا ہے کہ آپ یہ عبادت کریں، اس چیز کے اوامر کا اور نواہی کا، یہ چیز کرنے کا نہ کرنے کا نبی جو ہوتا ہے حکم دیتا ہے، تو پھر وہ خود کر کے دکھاتا ہے۔ وہ جن چیزوں سے کرنے کا کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا تو بچ کے دکھاتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، جو اس کی جنس کی اسی کی قبیل سے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی یہاں فرشتے ہوتے تو میں بھی آپ کے لیے تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے جو میں بھی کسی نہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ گویا کہ آپ بھی انسان ہیں اور انسانوں ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ جیسے انسان کے تقاضے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح چلتے پھرتے انسانوں کے تقاضوں کی طرح، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا، سارے بشری تقاضے جو انسان کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے اندر بھی پیدا کر دیے۔ تو یہ اعتراض جو ہے ان کا اعتراض کو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اب اصل ہم اپنے ویڈیو کے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ یہاں بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ ویڈیو کا عنوان تھا کیا جنات میں نبی اور رسول آئے ہیں یا نہیں ہے۔ تو یہاں ہمیں جنات کی ہسٹری کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ جو ہے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہے۔ انسان کی زندگی، انسانی ہسٹری جو ہے غالباً 10,000 سال کے لگ بھگ ہے۔ اگر ہم اس سے اوپر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جنات آباد کیے ہوئے تھے، یہاں جنات رہتے تھے۔ تو اس کی جنات جو رہتے تھے ان کے اندر انبیاء اور رسول بھی آتے ہوں گے۔ اس کی مختلف دلیلیں ہیں، تو میں یہاں شارٹ کٹ دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک قرآن مجید سے، ایک حدیث سے۔ قرآن مجید آیت نمبر 130 ہے، غالباً سورۃ انعام کی آیت نمبر 130 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ ترجمہ: اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ تو یہاں جو بات شروع میں ہے کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے؟ تو یہاں ایک دلیل کے طور پہ اشارہ ملتا ہے کہ گویا کہ جیسا کہ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رکھا، تو جنات کے اندر، کیونکہ پہلے جنات آباد تھے، تو جنات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ اس کی دوسری دلیل حدیث مبارکہ سے تھوڑی صراحت کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت کعب بن احبار سے ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو جنات میں سے پہلا نبی مبعوث ہوا اس کا نام تھا عامر بن عمیر بن جان۔ پھر جنات نے ان کو جو ہے قتل کر دیا،
उस नबी जिन्नात में से जो नबी आया था उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद दूसरा नबी आया, हत्ता कि इस तरह जिन्नात जो हैं ये 800 साल तक ये इस दुनिया के अंदर इस ज़मीन के ऊपर आबाद रहे, और इसमें 800 अम्बिया किराम है। तो इन्होंने यके बाद दीगरे जो है उनको कत्ल कर दिया, जिन्नात ने जो है उनके ऊपर एक जुल्म व सितम जारी रखा। तो ये शर फसाद इनके अंदर क्योंकि वैसे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिर इन्होंने कत्ल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जब दूसरा सिस्टम इंसानों का जो शुरू किया है, इंसानी आबादी का जो शुरू किया है, तो इनको मख्फी कर दिया है। अब आते हैं दूसरी तरीक़ के ऊपर। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क्या नबी जिन्नात जो हैं उनके अंदर अंबिया आए हैं या नहीं है, इस बारे में मुहक्किकीन का इख्तलाफ है। कोई मुस्तनद बात बहरहाल नहीं है। कुछ कहते हैं कि आए हैं, उनकी भी दलीलें हैं, जो कहते हैं नहीं है उनकी भी दलीलें हैं। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि उनके बाद कोई नबी नहीं आया जिन्नात में से या इंसानों में से, बल्कि आ भी नहीं सकता, ना जिन्नात में से ना जो है इंसानों में से। वो आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। उनके बाद नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद है। चाहे वो जिन्नात हैं, चाहे इंसान हैं, उसी को अपना नबी मानेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना ईमान ले आएंगे, तब तो वो मुसलमान ठहरेंगे। अगर ईमान नहीं ले आएंगे तो वो मुसलमान भी नहीं ठहरेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो है जिन्नात ईमान ले आए। इसकी मुख्तलिफ और दलीलें और हदीस मुबारक और भी हैं कि सूरत जिन का मुताला फरमा लें, उसके अंदर भी है जिन्नात का लश्कर आया, कुरान सुना और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए। इस तरह और अब्दुल्ला इब्न मसऊद से भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेकर गए कि एक जगह मुझे मेरे इर्द गिर्द एक हसार लगा दी और फरमाया कि इससे बाहर नहीं निकलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जिन्नात को तबलीग करने के लिए गए। वो फरमाते हैं कि मुझे उनके कुछ साए वगैरह इस तरह की कोई चीज़ कैफियत वगैरह मिलती थी। बहरहाल खुलासा कलाम का ये हुआ कि जिन्नात के अंदर भी नबी और रसूल आए हैं, लेकिन इस वक्त जो जिन्नात हैं या इंसान हैं, ये तमाम के तमाम अगर दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आएंगे तब ही वो मुसलमान ठहरेंगे। अगर वो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं ले आते तो वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।